یہ کوئی جھیل نہیں ہے، یہ دریائے چناب سے نکلنے والے سیلاب کا پانی ہے اور اس کے نیچے ضلع چنیوٹ میں بسنے والے لوگوں کی سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی فصلیں ہیں۔ چند ہی روز قبل یہاں سے 8.5 لاکھ کیوسیک پانی کا ریلا گزرا ہے۔ یہ پانی کتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے ٹریکٹر اور گاڑیاں چلتی تھیں، وہاں اب دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہی سفر کا واحد ذریعہ ہیں۔ ان میں زیادہ تر ریسکیو 1122 کی کشتیاں ہیں جو کئی فٹ بلند پانی میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اب بھی لوگ اس پانی میں پھنسے ہیں اور ان تک مدد کیسے پہنچ رہی ہے، ہم بھی تحصیل بھوانا کے کچھ دیہاتوں میں ایسے ہی مشنز پر ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ گئے۔ ڈسٹرکٹ کنٹرول روم چنیوٹ سے ابھی کال آئی ہے، ہم ایک ویکیشن پہ جا رہے ہیں، ادھر نزدیکی آبادی ہے ریور کے قریب، وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ 8 بتائے گئے ہمیں، باقی وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہاں پہ۔ چند روز قبل جب چناب نے پانی باہر نکالنا شروع کیا تو زیادہ تر لوگوں کو یہاں سے نکال لیا گیا۔ ایک بڑی تعداد اس امید پر رکی رہی کہ پانی زیادہ نہیں آئے گا، لیکن ہوا ان کی امیدوں کے بالکل برعکس۔ پانی بہت زیادہ بھی آیا اور اتنی تیز رفتار سے آیا کہ محض چند گھنٹوں میں ان کے لیے انخلا کے راستے بند ہو گئے۔ اب مدد کے لیے ریسکیو اہلکاروں تک پیغام پہنچانا بھی مشکل تھا اور ریسکیو بوٹس کے لیے ان پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنا بھی کافی چیلنجنگ ہے۔ جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں نا، جن کی کال ہے، یہاں پہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے، جن کی مطلب لیٹ کال موصول ہے، یہاں پہ لائٹ وغیرہ کا ایشو چل رہا ہے، لائٹ وغیرہ بند ہے، نیٹ آف ہے، جو مطلب جب کال ہمیں موصول ہوتی ہے وہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہاں پہ ایک تو بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پہ دریا کے قریب، وہ مشکلات ہوتی ہے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم جا رہے ہیں، نیچے سے کچھ چیزیں ہمارے پروپیلر کے ساتھ اٹک جاتی ہیں، وہاں پہ وہ ایشو ہوتے ہیں، فصلات کا ایشو ہوتا ہے، جہاں سے گزرنے کے راستے ہمیں نیو راستے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمیں نا بڑی مشکل سے راستے کراس کر کے جانا پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ریسکیو کی ٹیم ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے جن کے پھنسے ہونے کی اطلاع ہے، لیکن رستے میں بہت سے افراد ایسے نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں اطلاع نہیں تھی۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ نکل جانے کے بعد دوبارہ اپنے گھروں اور سامان کی خبر لینے واپس آ رہے ہیں۔ انہیں بھی پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ کچھ خبر لے آئے، ہمارے کتے بھی ادھر ہی تھے اور مرغیاں بھی ادھر ہی ہیں۔ ابھی کافی نقصان ہو گیا، 4-5 گھروں کے کچے کمرے گر گئے ہیں، پکے گھر بچ گئے تھے لیکن اندر چارپائیاں وغیرہ تھی وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کے جانور اب تک محفوظ بیٹھے ہیں، لیکن ان کا راشن اور گھریلو سامان پانی سے نہیں بچ پایا۔ ہاں شکر ہے کتے ابھی ٹھیک ہیں اور مرغیاں بھی، لیکن جو اناج ہم نے باہر رکھی تھی ذخیروں میں ڈال کر، جب پانی آیا تو اس نے انہیں گرا دیا، وہ بھی ضائع ہو گئی۔ جن کمروں کو کنڈی لگا کر اور سامنے سے دروازے پر مٹی چڑھا کر گئے تھے، ان کے اندر بھی پانی گھس گیا۔ بندے سے زیادہ اونچا رہا ہے پانی، اس سڑک پر آپ کے قد سے اونچا پانی رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم دریائے چناب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے، اور عین اسی جگہ پر ہمیں کئی لوگ گھروں کی چھتوں پر پناہ لیے ہوئے نظر آئے۔ یہ جس گاؤں میں یہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو، یہاں پہ کچھ لوگ سٹرینڈڈ ہیں، اور یہ وہ گاؤں ہے جس کے آگے بالکل یہاں پہ یہ سامنے چناب بہہ رہا ہے، یہ پانی ابھی بھی کافی سپیڈ میں یہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ یہاں پر رکے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ لوگ رکے ہوئے تھے، باقی ان کے گھروں کے لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں، گاؤں کے کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نکل گئے، ان کو نکال لیا گیا ہے۔ اس طرح کے اور گاؤں اس طرح پٹی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سٹرینڈڈ ہیں اور ان کو ریسکیو آپریشنز کے ذریعے یہاں سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 روز سے وہ بکھرے ہوئے چناب کے سامنے ان گھروں کی چھتوں پر بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے 8 لاکھ کیوسیک کے ریلے کو یہیں قریب سے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا۔ مول یہاں سے دریا جو ہے نا اس کا ادھر سے جو اپنا اس کی لہریں جو ہے نا وہ طوفان کی طرح ابھر رہی تھی، اس کا اتنا شور تھا کہ ادھر ہم لوگ کو خوف تھا کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، رات ہوتی تھی تو اس سے زیادہ خوف ہو جاتا تھا کہ کوئی وسیلہ نہیں ہونا تھا، کیا کدھر جانا ہے ہم نے۔ پھر ہم لوگوں نے یہی چاہا کہ ایک کوئی چھت جو ہے نا مضبوط وہ اپنا لیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، رات مشکل سے گزاری نکل جائے گی اللہ خیر۔ عالم تو یہی تھا کہ کچھ نہیں رہنا، یہاں اتنا پانی زیادہ تھا۔ یہ لوگ کسی سے رابطہ کر کے یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور اس طرف پانی کا بہاؤ انتہائی تیز تھا۔ لائٹ جو ادھر بند ہو جائے نا، پھر ادھر سہولت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کال کر سکیں، سروس بند ہو جاتا ہے۔
मदद लेने का यही तरीका होता है कि कोई अपने आप के जैसे आप लोग आ गए हैं ऐसे ही को आ जाए। रेस्क्यू कर रहे थे, तकरीबन पहले इधर 100-150 आदमी था, वो रेस्क्यू कर रहे थे, उन्होंने निकालने जितने निकल, अभी ये 10-12 लोग रह गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों के लिए एक मसला ये भी है कि बहुत से लोग तमाम तर खतरे को जानते हुए भी घरों को नहीं छोड़ते। एक कठिन सफ़र करके जब वो लोगों तक पहुंचते हैं तो वो उनके साथ जाने से इनकार कर देते हैं। जो चंद लोग रह गए तो उनको समझाने के बावजूद वो अटक जाते हैं कि हमने अपने सामान की देखभाल करनी है, यहाँ पे हमारे पास और कोई वसीला नहीं है। उनको हम ब्रीफ़ करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग में पब्लिक डीलिंग भी करवाई जाती है। पब्लिक डीलिंग के हिसाब से हम लोगों को ब्रीफ़ करते हैं कि यहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है, अपनी जान बचाएँ। यहाँ से कुछ लोगों को निकाल कर साथ ले लिया गया है, लेकिन बाकियों के लिए कश्ती को वापस आना पड़ेगा। महफूज मकाम की तरफ जाने से पहले रेस्क्यू एहलकारों को खबर मिली कि करीबी गांव में एक बुजुर्ग शख्स भी फंसे हैं और उनके घर तक कश्ती लेकर जाना भी मुमकिन नहीं था। इन्होंने यहाँ से एक साहब को निकाला। ये बुज़ुर्ग थे या बीमार थे, सेहत ठीक नहीं थी, तो यहाँ से बोट यहाँ पे क्योंकि आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए यहाँ खड़ी करके और इनको वहाँ से निकाल कर लेकर आए और अब इनको बोट में यहाँ से साथ लेकर पीछे वापस जाएंगे और इनको सेफ लोकेशन पर जाकर शिफ्ट किया जाएगा। इसी तरह ज़िला चिन्योट के 100 से ज़्यादा मौज़ाजात ज़ेरे आब हैं। यहाँ से पानी को उतरने और सड़कों को नमूदार होने में वक्त लगेगा। बहुत से लोग जो किसी मजबूरी से अब भी चिनाब के पानियों में फंसे हैं या वो लोग जो अपने घरों की खबर लेने वापस जा रहे हैं, इन सब को अब भी खतरात का सामना है और रेस्क्यू की कश्तियों का मुश्किल सफ़र अभी ख़त्म होने से काफ़ी दूर है।